بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور کسی بھی صورت آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس صرف ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہھانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس کے ذریعے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا جواب یہی ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں بھی، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجہ میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہے۔